آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے جس وقت نکاح فرمایا اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 6 سال تھی، اور جب آپ کی رخصتی ہوئی اس وقت 9 سال کی عمر تھی۔ اب اس کو لے کر لوگوں کے ذہن میں شک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عمر میں ان سے نکاح کیوں فرمایا۔ تو سب سے پہلی بات جو بنیادی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نکاح اللہ کی مرضی سے فرمایا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے سے اشارہ دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو دین کا کام لینا تھا اور امت کو ان کے ذریعے سے جو دین کی بات پہنچی، جو امت کی تربیت امت کی تعلیم ان کے ذریعے سے ہوئی، وہ شاید ان کے لیے وہی عمر مناسب تھی جس کو اللہ نے منتخب فرمایا، جس کو اللہ نے پسند فرمایا۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے فضائل اور مناقب میں انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے گفتگو ہوگی کہ کیا خصوصیت تھی اور ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دین کا کام لیا اور امت کو ان کے ذریعے سے کتنے فائدے پہنچے ہیں۔ ابھی جو اصل موضوع ہے ہم اس تعلق سے بات کرتے ہیں کہ اس عمر میں اس زمانے میں نکاح کا ہونا، شادی کا ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں تھی، بلکہ اس زمانے میں یہ عام رواج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگوں نے اس عمر کی لڑکی سے شادی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی لوگوں نے اس عمر کی لڑکی سے شادی کی۔ تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں تھی، عام رواج اس زمانے کا یہی تھا۔ اور صرف عرب کے اندر نہیں، اسلام نے شادی بیاہ کے لیے کوئی عمر متعین نہیں فرمایا، بلکہ اسلام نے فطرت کو پسند فرمایا کہ کوئی بھی مرد یا عورت جب جسمانی طور پہ تیار ہو جائے، فزیکلی طور پہ وہ فٹ ہو جائے، تو وہ شادی کے لیے اس کے لیے شادی کی اجازت ہے، وہ اس عمر میں شادی کر سکتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی عمر ہو۔ جسمانی اعتبار سے فٹ ہونا، جسمانی اعتبار سے تیار ہونا یہ بنیادی چیز ہے۔ جس عمر میں آدمی، لڑکا یا لڑکی جسمانی اعتبار سے تیار ہو جائے وہ اس عمر میں شادی کر سکتا ہے، اسلام نے قید نہیں لگائی۔ ہم دیکھتے ہیں اب اس زمانے میں ہم دیکھیں مختلف ممالک میں شادی بیاہ کے لیے مختلف قانون ہے۔ ہندوستان میں 18 سال ہے، چین میں ہم دیکھیں تو 20 یا 21 سال ہے، امریکہ کے اندر مختلف صوبوں میں کسی صوبے میں 16 سال ہے، کسی میں 14 سال ہے۔ تو یہ مختلف کیوں ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ انسان کے جسمانی اعتبار سے تیار ہونے میں جس ملک کے اندر وہ رہ رہا ہے اس ملک کی آب و ہوا اور غذا کا بڑا دخل ہے۔ عرب چونکہ گرم سرزمین ہے، اور تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں تو اس زمانے کی جو غذا تھی وہ بالکل خالص تھی، تو اس لیے اس زمانے میں اس عمر میں لڑکیاں بالغ ہو جاتی تھیں۔ آج کی جو میڈیکل سائنس ہے، ہم آج کی میڈیکل سائنس کی تحقیق کو دیکھیں تو آج بھی یہ ہے کہ 9 سال سے لے کر 14-15 سال کی عمر کے درمیان لڑکیاں کبھی بھی جسمانی اعتبار سے فٹ ہو سکتی ہیں۔ اگر آج بھی کوئی لڑکی 9 سال کی عمر میں اگر جسمانی اعتبار سے فٹ ہو جائے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، بلکہ مشاہدے میں آئے دن یہ چیزیں آتی رہتی ہیں۔ یہ کوئی حیرت کی بات، تعجب کی بات نہیں ہے۔ لیکن اب ہم جب 1400 سال پیچھے دیکھیں تو اس زمانے میں یہ عام تھا، اور مختلف ملکوں میں مختلف لوگوں نے اس عمر کی لڑکیوں سے شادی کی ہیں۔ ہم اسلام سے پہلے دیکھیں یا اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کے اندر ہم دیکھیں تو 1929 سے پہلے کیتھولک کینان کے قانون کے مطابق اپنے پادریوں کو جو اس نے اجازت دی تھی وہ 12 سال کی لڑکی سے شادی کی اجازت تھی۔ اسی طریقے سے برطانیہ میں چرچ آف انگلینڈ کے قانون کے مطابق 12 سال کی لڑکی سے اپنی وزراء کو شادی کی اجازت دے رکھی تھی، اور اس زمانے میں ان مذاہب کے مقدس شخصیات نے اس عمر کی لڑکی سے شادی کیا۔ جیسا کہ راجہ رچرڈ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے 7 سال کی لڑکی سے شادی کی، سینٹ اگسٹن کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے 10 سال کی لڑکی سے شادی کی، ہنری نے 6 سال کی لڑکی سے شادی کی۔ اسی طریقے سے
ہم ہندوستان کی تاریخ کو جب پڑھتے ہیں تو ہندوستان کے اندر بھی اس عمر کی لڑکی سے شادی کا رواج تھا۔ ہم اپنے برادران وطن ہندو مذہب کے اندر دیکھیں تو صرف اس میں اجازت ہی نہیں دی گئی بلکہ اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ منوسمرتی کے مطابق لڑکی کے بالغ ہونے سے پہلے اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ بالغ ہونے کے بعد بھی وہ اپنے باپ کے گھر میں ہے تو اس کا گناہ اس کے باپ کے سر ہوگا۔ اور منوسمرتی کے لحاظ سے جو شادی کی عمر ہے وہ لڑکا 30 سال کا ہو، لڑکی 12 سال کی ہو، لڑکا 24 سال کا ہو، لڑکی 8 سال کی ہو۔ اسی طریقے سے ان کے مذہب کی جو اور بھی کتابیں ہیں ان کے اندر بھی اس کی ترغیب دی گئی ہے۔